ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو. آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو. بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو. کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو. باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو. عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو. حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو. راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو. پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، عربی مدرسہ دارالعلوم انفیہ کی طرف سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھی، معاونین کو بھی، معلمین اور متعلمین کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے. ریاکاری سے بچائے. ہر فتنے اور ہر شر سے اس دارالعلوم کی تمام دینی مدارس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے. مجھ سے پہلے شیخ الحدیث سواد اعظم کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد اسفند یار خان صاحب دامت برکاتہم، جو مجھ سے کئی گنا زیادہ عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، مناظر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو روز روز پیدا کرے جو دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنے. دوستوں نے عنوان بڑا عجیب تجویز کیا ہے، اولیاء کرام کی عظمت و شان و شوکت. بعض لوگ اشتہار میں پڑھ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ جلسہ تو دیوبندیوں کا ہے اور اولیاء کرام. اور ان حیران ہونے والوں کی غلطی بھی نہیں، کیونکہ لوگ تو ولی اسے کہتے ہیں نا، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. ان کی غلطی نہیں. جو سارا دن در در کی بھیک مانگتا ہو، جو رات دن دین متین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہو، اس کو لوگ ولی کہتے ہیں. اور انہیں یہ علم نہیں کہ ہم اس بارے میں اتنے سخت ہیں، اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اتنی دیکھا بھالی کرتے ہیں. یہ دیوبندی علماء اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ بعض عالم کی ولایت کے 40 سال تک قائل نہیں ہوتے. جن کے یہاں کوئی معیار
نہیں, کوئی معیار ہوگا, کوئی طریقہ کار ہوگا. چنانچہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمارے سامنے ہر وہ عالم جو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرتا رہا اور اس پر اپنی تمام زندگی عمل کرتے کرتے گزار دی. دوستو وہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ولی کا جو مقام ہے یہ بذات خود کوئی مقام نہیں, بذات خود کوئی مقام نہیں. ولی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی تابع داری کر کے بنتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں ولی بنتا ہے. اگر وہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. چنانچہ آج سے 50 سال پہلے اچھے خاصے لوگ ان چیزوں کی دیکھا بھالی کیا کرتے تھے. یہ معاملہ اندھن تو ہم آ کے بنا, جو چاہے پیر بن جائے, جو چاہے مولوی بن جائے, جو چاہے شیخ بن جائے, کسوٹی تو کوئی ہے نہیں, کوئی میزان تو ہے نہیں کہ کوئی پرکھ کے دیکھے, کوئی تول کے دیکھے. پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے جتنا مذاق دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اتنا شاید کسی آسمانی کتاب کے ساتھ ہوا ہو. اپنی مرضی کا دین, اپنی مرضی کا عشق, اپنی مرضی کی جستجو, اپنی مرضی کی لگاؤ, اور اسی پر زندگی بسر کرتے کرتے مر جاتے ہیں. آپ کے علم میں نہیں, اس امت میں سب سے بڑا ولی, سب سے بڑا قطب, سب سے بڑا ابدال, سب سے بڑا غوث, اس امت کا تمام ولیوں کا ولی, ولیوں کا ولی, ولیوں کا ولی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات, جس نے اس امت میں سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا. اس دن حضور کا ساتھ دیا جس دن حضور کے قریب کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا تھا. اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب حضور کے پاس تحفے تحائف نہیں, پتھروں کی بارش تھی. اور خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مار کھائی, ایک دفعہ تو تیسرے روز جا کے ہوش آیا. صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان کو جب بیت اللہ میں مارا گیا سر پہ جوتے مارے. صدیق کی بیٹی کہتی ہے میں سر کے بال جب چٹکی میں پکڑتی تھی میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں صدیق اکبر کی مار کو دیکھ کر. کیا مزہ آیا ہوگا. استاد پاک بیٹھا ہے, استاد امام الانبیاء ہے, شہنشاہ کائنات ہے, ختم رسول ہے, سید کل ہے, مولا کل ہے, عادی سبل ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ رہی ہے ابو بکر کو مکے والے مار رہے ہیں, اور اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے. جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا میرے آقا کا کیا حال ہے. اماں نے کہا انہی کی وجہ سے تو مار پڑی ہے پھر بھی نام لے رہے ہو. تو فرمایا اماں میں تو دم نکلنے کے بعد بھی جدا ہونا پسند نہیں کروں گا, میں تو زندگی کے بعد بھی علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتا, آپ مجھے زندگی میں علیحدہ کرنا چاہتی. سارے صحابہ ولی ہیں, سارے تابعین تبع تابعین ولی ہیں. اور الحمدللہ مبارک ہو یہ جو علماء دیوبند ہیں, اللہ پاک نے ولایت ان سب کو عطا فرمائی, لیکن اس طرح کی نہیں جیسا کہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس ایک نواب کی بیگم نے خط لکھا کہ میں بیعت ہونا چاہتی ہوں. تو جواب میں لکھا میں بیعت تو کر لوں گا, شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں کبھی اور میرے مرنے کے بعد تجھے تھانہ بھون میں داخلے کی اجازت نہیں.
اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے شہر میں تجھے داخلہ تیرا بند ہے اور تجھے کوئی ہدیہ بھیجنے کی اجازت نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کبھی کسی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں. اس نے خط میں لکھا کہ حضرت یہ تو 3 شرطیں لگا دی آپ نے, مجھے کم سے کم وہاں حاضری کی اجازت تو ہو. فرمایا میں تو 3 کے بجائے 6 لگاؤں گا, میں کوئی پیچھے پیچھے پھرتا ہوں مریدوں کو. مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں مریدوں کو تلاش کرتا پھروں. ایک آدمی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس زمانے کے مطابق بہت بڑی رقم لے کے آیا کہ حضرت مجھے مرید بنا لو. فرمایا مجھ سے خط و خطابت ہے تمہاری کہ نہیں, کہ یہ روپیہ لایا ہوں, یہی خط و خطابت کا کام دے دے گا, یہ روپیہ آپ کو ہدیہ کرنے لایا ہوں, بہت بڑی رقم ہے, بڑے پیسے ہیں. فرمایا جاؤ میں نہیں مرید بناتا. اٹھ کے چلتا ہوا کہنے لگا مولانا یاد رکھنا اتنی رقم دینے والا مرید نہیں ملے گا. فرمایا جا تو بھی یاد رکھنا اتنی رقم پر تھوکنے والا تجھے پیر بھی نہیں ملے گا. اور یہ واقعہ یہاں بھی ہوا. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, ان کے یہاں ایک آدمی زکات کی رقم لے کر آیا بڑی کافی سارے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے یہاں تو اس کا مصرف نہیں, اب ہم نے جو وصول کرنا تھا یا ہمارا جو طریقہ کار تھا وہ پورا ہو چکا ہے, کہیں اور تشریف لے جائیں. تو وہ کہنے لگا حضرت پھر مجھے کیا پتا زکات کا حقدار کون ہے, مہربانی کرے آپ ہی یہ وصول کر لیں اور جہاں مستحق معلوم دے وہاں آپ پہنچا دیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت تجھ پہ ہوئی ہے, مال ایک نعمت ہے, نعمت تجھے ملے, مال اللہ نے تجھے دیا, تلاش کرتا میں پھروں, میں تیرے باپ کا نوکر ہوں. تو یہ ہے وہ چیزیں. اور کیا وہ ولی نہیں جس نے 15 سال جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث کا درس دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک عرصے تک دیکھا کہ جب میں تہجد کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا تو مجھے مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیتا ہوا امام مالک نظر آیا کرتا تھا. مرتبے کا اتنا اونچا, مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرے لڑکے کا امام مالک کے حلقہ درس میں داخلہ کرا دو. تو جب مدینے کا گورنر امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گیا تو فرمایا داخلے کی اجازت نہیں, البتہ جہاں میرے پاس پڑھنے والوں کی جوتیاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے. 2 برس تک مکے کے گورنر کے بیٹے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مشرب اور آپ کے حلقہ درس میں بیٹھ کر جوتیوں میں بیٹھ کر حدیث کی تعلیم حاصل کی. اور ادھر یہ حال ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے ہیں. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ آج امام مالک کا کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا, گلی میں نظر نہیں آتا. ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی سے اعلان ہوا کہ آج امام مالک کا انتقال ہو گیا. یہ تمام کارنامے کر کر کے لوگ ولی بنتے ہیں, یوں ہی تو نہیں بن جاتے نا جیسے یہ آدمی بن گیا. ویسے ہمارے یہاں تو اس معاملے میں بڑی فراخی ہے, بڑا ہی بہت لمبا چوڑا فیاض ملک واقع ہوا ہے کہ جب چاہے تو پیر سپاہی کو بھی ولی بنا دے. ساری عمر نماز نہ پڑھو پھر بھی ولی بن جائے, جیسا مولانا فرما رہے تھے. تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا, اور لوگوں تم میں نیک وہ ہو سکتا ہے, تم میں خدا کا کامل ترین بندہ وہ بن سکتا ہے جس کا شباب, جس کی جوانی ساری کی ساری اللہ پاک کی عبادت میں میری اطاعت میں گزر جائے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں پاک زبانی یاد تھی. ساری عمر میں تہجد قضا نہیں ہوئی. تمام عمر میں کبھی فرض نماز تو کیا جماعت قضا نہیں ہونے دی. ان کے استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. چنانچہ جنازہ صبح سے لے کر شام تک جامع مسجد دلی کے سامنے رکھا رہا. کسی نے جرأت نہ کی, کسی نے ہمت نہ کی, اپنے اندر ان شرطوں کو پورا نہ دیکھا. جب شام قریب آئی عالمگیر رحمت اللہ علیہ چیخ مار کے رو پڑے, اور اللہ والے جاتے جاتے میرا راز لوگوں کے سامنے کھول گئے. یا تجھے علم تھا یا خدا کو پتا تھا؟ کون جانتا تھا میں کیسا ہوں؟ چنانچہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کا جنازہ پڑھایا. ہمارے یہاں ملتان میں مستقل ایک روڈ ہے حافظ جمال روڈ کے نام سے. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے. مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھا, اور جس میں یہ لکھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی, سفر میں, حضر میں, دکھ میں, درد میں, بیماری میں, کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. سارا دن گزر گیا, لوگ وصیت نامہ لیے بیٹھے ہیں. عالم تھے, محدث تھے, مفتی تھے, قاضی تھے, قاری تھے, عالم تھے, مگر کوئی جرأت نہیں کرتا. دوستو سچائی کا زمانہ تھا. اب آپ کا کئیوں کا دل کر رہا ہوگا میں بھی لکھ کے رکھوں گا, اگر اس طرح کا لکھو گے تو انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا. ارے جیسی روح ویسے ہی فرشتے, جیسے تم ویسے ہی ہم. وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, اور سچائی کا اتنا دور تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اگر آج لکھ کر رکھ دو گے تو انشاءاللہ جنازہ پڑھانے کے لیے لنگوٹا کس کے ایسا آئے گا جس نے تہجد تو کیا فرض بھی کبھی نہیں پڑھے ہوں گے. میاں چھوڑو نہیں پڑھی تو کیا ہے, اخبار میں فوٹو تو آئے گا. مکاری کا زمانہ ہے. شام کا وقت ہوا, لوگ بڑے منتظر ہیں. ایک اللہ والا دور کا پیدل سفر کا طے کرتا ہوا پہنچا. جنازے کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا صفیں درست کرو, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ہوتے ہیں نا کہیں بعض کے دلوں میں ساری عمر. ایک اور بات میری آج پلے باندھ چلے جاؤ, اعتراض والی طبیعت بھی نہ بناؤ. اور کسی پہ اعتراض, مولوی صاحب کا صافہ ٹھیک نہیں ہے, مولوی صاحب کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے, اس امام کے پجامے یہ جو ہے پاکے ٹھیک نہیں ہے, ابا جان تمہارا یہ کرتا ٹھیک نہیں ہے, امی جان تمہارا دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ سارے ٹھیک ہیں, جناب بھی ٹھیک نہیں ہے. اعتراض والی طبیعت نہ پیدا کرو. ہر کسی پہ اعتراض, ہر کسی پہ اعتراض, ہر کسی پہ اعتراض, یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے. ہم چنا دیگرے نیس, اپنا آپ ٹھیک ہے, سارا جہان غلط ہے. تو کئی آدمی آئے, ارے صاحب بات تو سنیے, آپ نے ویسے خامخواہ میں اعلان کر دیا نماز جنازے کا, آپ کو معلوم ہے شرط نامہ یہاں لکھا ہوا رکھا ہے, ہم نے پڑھا دیتے صبح سے. فرمایا ہاں ہاں میں نے پڑھا ہے, مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے یہ لکھا کس کے لیے ہے. فرمانے لگے الحمدللہ فقیر سے ساری عمر میں تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. فرمایا الحمدللہ مجھ فقیر کی ساری عمر میں اثر کی سنت قضا نہیں ہوئی. اور اللہ والے تو کون ہے؟
लोगों का ख्याल हुआ कि ये कोई बहुत बड़ा सैयद है, ये कोई बहुत बड़ा गद्दी नशीन है, कोई बड़ा पीर आया होगा कहीं से, फटे पुराने कपड़े, पैरों पे गर्दे गुब्बार पड़ा हुआ। फरमाने लगे खुदा बख्श मेरा नाम है, खैरपुर टम्मा वाली का बाशिंदा हूँ, जात का कुम्हार। ठंडा ना लगा जिसको खुदा ने अता की जिस पर, वो इस पर कर दी। और ये तो खुदाई तकसीम है कि जब शहजादों ने, सईदों ने बुटेर लड़ाने उड़ाने शुरू किए, कबूतरबाजी शुरू की, कुत्ते लड़ाने शुरू किए, रिछ लड़ाने शुरू किए, अल्लाह पाक ने दूसरों से काम लिया। फरमाया जाओ और सईदों मेरा कुरान तुम्हारा मोहताज नहीं, मेरे महबूब की शरीयत तुम्हारी मोहताज नहीं, मैं वो बेनियाज हूँ। फिर सिख के बेटे अहमद अली लाहौरी को मुसलमान बना के कुरान की तफसीर लिखवा दी। फरमाया मैं बड़ा बेनियाज हूँ। जब हमारे शाह ने हीर लिखी, मैंने सिख के बेटे से कुरान की तफसीर लिखवा दी। मैंने कुम्हारों को कुतुब और अबदाल बना दिया। देखा नहीं आपने? शेख रह गए, मिर्जे रह गए, खान रह गए, सैयद रह गए। उधर देखो पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक बेनमाज के हाथ का टुकड़ा तो क्या पानी नहीं पिया। 40 साल तक 12,000 दुरूद शरीफ रोजमर्रा का पड़ा। और जो मुरीद बकरी का दूध निकालता था, हज़रत फरमाते थे अपनी जुबान में, ओ मियां वुजू चाकर बरकत थी पोसी, इन्हें बकरी दर्द खीर लुहना ठीक काहे नहीं, तहियतुल वज़ू पर चाहते वुज़ू कर चाह। जिनकी रोटी का आटा भी वुज़ू करके गूंथा जाता हो, जिनकी रोटी वुज़ू करके पकाई जाती थी, जिनका सालन बावुज़ू तैयार किया जाता था। और एक और बताऊं, इतना इदराक हो गया था, अगर किसी ने कभी बगैर वुज़ू पका दिया फौरन वापस कर देते थे कि आज बदबू आ रही है। अब हमें डर भी लगता है, कराची वाले तुम बड़े उस्तरे हो, अभी कह दोगे कि अच्छा गैब का पता लग जाता है ना, गैब की खबर लग जाती है औलिया कराम को। मैं अर्ज़ कर रहा था मौलाना मदनी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आया, कब्र की मिट्टी से जन्नत की खुशबू आई। और यूं ही नहीं ये काम हुआ, सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, जेल में कटी, तंगदस्ती में कटी। अंदाजा लगा उस फकीर की गुर्बत का, शादी हुई, दुल्हन आई, पहली रात को घर में फाका, दूसरे दिन भी फाका, तीसरे दिन भी फाका। शादी वाले घर में तो मोहल्ला खाता है, लोग आए गए खाते हैं, और यहाँ ये हालत है अपने लिए नहीं। तवज्जो करें ख़वातीन हज़रात, ये भी तो माई थी, ये न सोचा अच्छे घर में आई हूँ, क्या नंगे के यहाँ आई हूँ, क्या भूखे के यहाँ धक्का दिया है। तीसरा दिन हुआ, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अल्लाह वाली तुझे क्या मालूम है, मेरे यहाँ फाकों का डेरा है, मैं फाका मस्ती करने वाला बंदा हूँ, तू अपने माँ बाप के यहाँ चली जा, कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ पीने को मिल जाएगा, कब तक मरती रहेगी। रोने लगी और कहने लगे, अल्लाह वाले मैंने कब गिला किया, मैंने कब शिकवा किया, मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ, मुझे अब्दाल मिल गया, मुझे वली मिल गया, मुझे आलिम मिल गया, मुझे शेखुल हदीस मिल गया, मुझे शेखुल तफसीर मिल गया, मुझे दुर्वेश मिल गया, मुझे कलंदर मिल गया, मुझे असली फकीर मिल गया। और अल्लाह वाले आज के बाद ये बात ना कहना, इस दरवाजे से बाहर मेरा जनाजा तो जा सकता है, कदम नहीं जाएंगे। अंदाजा लगा, फिर देख कैसे लाल जने, कैसे लाल जने। बड़े बेटे हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे मौलाना हबीबुल्लाह रहीमहुल्लाह, यहाँ से भेजा, बेटा अल्लाह के दरबार में जाके बैठ जा, अल्लाह का कुरान लेकर
اللہ پاک نے اتنا نوازا. اب آدھا یا حبیب اللہ لاہوری کے بیٹے, تو نے میرے دربار میں بیٹھ کر میرے کلام کا درس دیا, تنخواہ نہ لی, وظیفہ نہ لیا, کسی سے بھیک نہ مانگی, کبھی کسی سے رقم وصول نہ کی. آج میں تجھے نواز دوں. ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, نبی کے بھانجے شہید کی قبر ہے, ایک طرف حاجی امداد اللہ کی قبر ہے. فرمایا او حبیب اللہ آ جا, ان دونوں کے درمیان میں آرام فرما. کس طرح نوازتا ہے مالک کائنات. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لمحہ بلمحہ ہر سانس کو اپنا ایسا قیمتی بنایا, اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں, حضور کی اطاعت میں گزار دی, علم کی خدمت کی. مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ, کیا کہنا ہے اس زمان کے مقدر کا. تم جاؤ گے مہینہ 2 مہینہ رہو گے, 2-4 ہفتہ مدینے پاک میں رہو گے. انہوں نے 15 سال گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کالی کملی والے کے پیغام کا درس دیا. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند. اور تنخواہ لے کر نہیں, وظیفہ حاصل کر کے نہیں. خود نقشہ حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی تنگ دستی تھی شام کو جب اندھیرا ہو جاتا, میں مدینے کی گلیوں سے ترکاریوں سبزیوں کے چھلکے چن چن کے لاتا. مدینے کی گلیوں میں جو لوگ سبزیوں کے ترکاریوں کے چھلکے پھینک دیا کرتے تھے, شیخ مدنی انہیں اٹھا کر لاتے, پانی میں دھوتے, چاقو سے ٹکڑے کرتے, فرماتے ہیں ان کو چبا کر پھر حسین احمد ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے. جو لکھا ہے کہ 11 آدمی گھر کے تھے, ایک چٹاک مسور کی دال پانی ابال کر وہ سارے پی کے سو جایا کرتے. اور یہاں کیا نہیں کیا, وہ مصیبتیں جھیلی ہیں جس کی انتہا نہیں. 18 سیر مکئی اور 18 سیر غلہ روزانہ کا پیسا ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کے ساتھ ہو کر, اور اپنا مشن جاری رکھا. نماز قضا نہیں. کیا سچ ہے ان کی ولایت میں. رمضان المبارک کا چاند نظر آیا, جیل میں ہے شیخ الہند بھی, مولانا مدنی بھی. ہمارے یہاں کو جب چاند نظر آتا ہے نا تو دل میں کہتے ہیں کہ کل کو نظر آئے تو ٹھیک ہے, ایک دن اور چھٹی کا مل جائے. گرمیوں میں آ رہا ہے نا رمضان شریف. پچھلے سال میرے پاس کچھ نوجوان آئے وہاں ملتان میں, کہنے لگے مولوی اکٹھے ہو کر کے آخر کوئی تحقیق کرو, کوئی تفتیش کرو, رمضان شریف کو ذرا 1-2 مہینے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا. تو کہنے لگے زیادہ سے زیادہ 10-5 روپے کی تبدیلی کر دو ذرا. انہوں نے سمجھا صاحب رمضان شریف مولوی ہونے والا ہے. جو ساڈے وسدا روگ ہوتا نا, اسی سارے سال کا بڑا چلنا سی. اسی بھی انشاءاللہ عادی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تھوڑے رمضان شریف کراچی میں تو پھر بھی بڑا احترام ہے, ہمارے یہاں لوگ بڑا کم رکھتے ہیں. جب ہم ہندوستان سے ملتان میں آئے, بستی کی بستی کنووں کی آبادی تھی نا, سارے کھاوے پیوے. ہم نے کہا روزہ نہیں رکھتے, آخر ڈاڑی رکھیں گی پئی ہے. 60 بندے رکھو تھے, سارا دن آدھا ایک ڈاڑی پئی رکھیں گی ہے. تماشا ہے. دادی رکھ رہی ہے, سارے جہان کی دادی ہے وہ. ایک جگہ ایک بستی میں ہم جمعہ پڑھتے, وہ آ کے گزرنے لگے تو سب روٹی کھا رہے تھے. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, روزے نہیں رکھے؟ اگر ساری مسجد کا ملا پہ رکھتا ہے. ساری بستی کے روزے ملا کے نام. جتنے اوکھے کام ہے سارے ملا کرے, جتنے سوکھے ہیں وہ تسی آپ کرو. کیا تماشا ہے, یہ دین تھوڑا ہی ہے. بڑی اصل کافی سارے لوگ اب تو گرمی میں جب سے رمضان شریف آیا کئی حاجی نہیں رکھتے. میں نے پوچھا کہ میں صاحب روزے, وہ جی وہ آپ کو پتا نہیں, پہلے روزے کوئی طبیعت خراب ہو گئی تھی. میں نے کہا تلوار چلی تھی پہلے. روزے رکھنے میں بھی غرور کرتے ہیں,
زکات دینے میں جب تک مولوی کے 151 150 گیڑے نہ لگ جائے، ارے وہ مولوی صاحب دینی تو ہے پر لڑکا نہیں بیٹھا، اگلے دن پھر مولوی صاحب مولوی چھوڑتا ہے بلا قبر تک نہیں چھوڑے گا۔ لڑکا باپ دونوں مل کے بیٹھے ہوئے، ابھی وہ پارٹنر ہیں نا ہمارے دوسرے حاجی صاحب، وہ تشریف نہیں رکھتے، آپ جانتے ہیں نا جی زکات کا معاملہ ہوا سب کی رضامندی سے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی گرم شرم کر رہی ہو پھر پارٹنر سے کوئی نہیں پوچھنا۔ ارے استاد نماز میں بھی گڑبڑ، زکات میں بھی گڑبڑ، اور ویسے نیت یہ ہے حاجی صاحب اللہ کا کرم ہے جنت کی کنجی جیب میں پڑی اپنی، جب چاہے کھول لے گے دروازہ، نماز میں بھی گڑبڑ، زکات میں بھی گڑبڑ، اور ویسے نیت یہ ہے حاجی صاحب اللہ کا کرم ہے جنت کی کنجی جیب میں پڑی اپنی، جب چاہے کھول لے گے دروازہ۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ اگر جنت کی قیمت پوچھنے آتا جا بلال کی قبر سے پوچھ کے آ تیرا قرآن پہ کیا خرچ ہوا، زلیرہ سے پوچھ کے آ، سیدہ لبینہ سے پوچھ کے آ، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آ تیری پسلیاں کیوں توڑی گئی تھی، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آ وہ کیا چیز تھی جس پر تجھے باپ کی موت کا صدمہ نہ ہوا، بیٹے کی موت کا صدمہ نہ ہوا، بھائی کی موت کا غم نہ ہوا، خامن کی موت کا غم نہ ہوا، تجھے ایک ہی غم تھا رسول اللہ کیسے ہے۔ اولیاء کرام ساری رات روئے، اور تب جا کر کے اللہ پاک نے ان حضرات کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ بلکہ حقیقت ہے ان لوگوں کی زندگی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مولانا حسین احمد مدنی نے دیکھا رو رہے ہیں، پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا بیٹا مولوی تو میں بھی ہوں، عالم میں بھی ہوں، تو بھی ہے، مگر اتفاق ایسا کہ ہم دونوں میں سے قرآن کریم کا حافظ کوئی نہیں، اس مرتبہ رمضان کی بہت بڑی برکت قرآن کریم سننا ہے، اس سے محروم رہ گئے، اس سے محروم رہ جائے۔ اور ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، تو بھائی تمہارے حافظ صاحب کیسے ہیں؟ ارے کیا پوچھتے ہو، ہمارے حافظ صاحب تیز گام ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا کہ یار پتہ ہی نہیں، ہمارا تو کوٹا پیسنجر ہے، چلتا ہی نہیں۔ تم تو حافظوں کو بھی تول کے پھر مسجد میں جاتے ہو۔ مولانا مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ عرض کیا حضرت دعا فرمائے، دعا فرمائے، قرآن کریم میں سناؤں گا، اندازہ لگاؤ قاریوں حافظوں عالموں طالب علموں، تم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے دور کرتے ہو، ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، سائے میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، ہوا میں بیٹھ کے دہراتے ہو۔ مولانا حسین احمد مدنی نے سارا دن چکی چلاتے چلاتے قرآن کریم یاد کر لیا۔ چلاتے چلاتے یاد کرتے اور رات کو مولانا شاہی بنتے، مولانا حسین احمد امام بنتے، جیل کی کوٹھڑی میں قرآن یاد کرتے۔ اور یہ وہ لوگ تھے، ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ جب شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا اور حضرت شیخ الہند بیمار تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو تختے پہ جب ڈال کر غسل دینے لگے تو پیٹھ پہ دیکھا کالے کالے نشانات ہیں۔ تو شیخ مدنی سے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ کیا کے نشانات ہیں لمبے لمبے؟ تو جواب دیا کہ ترکستان کے مسلمانوں کو انگریز ظالم کافر کہلوانا چاہتا تھا، مولانا سے لکھوانا چاہتا تھا، دستخط کرانا چاہتا تھا۔ شیخ الہند نے انکار کر دیا کہ میں کافر کو مسلمان تو بنا سکتا ہوں، البتہ مسلمان کو کافر نہ بنا سکتا ہوں، نہ لکھ سکتا ہوں، نہ کہہ سکتا ہوں۔ اللہ والے نے اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر ایک مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ اندازہ لگا
ایمان رکھنے والوں آؤ میدان میں آؤ, عظمت دین کو بلند کرو, اسلام کا جھنڈا لہراؤ, قرآن کی اشاعت کرو, دنیا سے شرک و بدعت اور کفر کو مٹاتے جاؤ. کئی لوگ اپنے آپ کو مسلح سمجھتے ہیں, وہ نہیں ہے, ہم تو کسی کو کچھ کہتے نہیں صاحب, کوئی کچھ ہی کرتا ہے یہ ٹھیک ہے, چور چوری کرتے رہو, لگا شاباش شاباش, ہم تو مزہ نہیں کرتے رہو, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ والوں کی باتیں تو نرالی ہیں. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہہ ڈالی, فرمایا علم نالو اشراف نہیں ہو گئے, علم نالو اشراف نہیں ہو گئے, جڑے ہوں دل ذات کمینے, پیتل پلیت سونا نہیں بندا, توڑے جڑیے لال نگینے, پیتل پلیت سونا نہیں بندا, توڑے جڑیے لال نگینے, شوم کلو خیرات نہیں ملتی, توڑے ہومن مال خزینے, او بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی, توڑے مریے شہر مدینے. دیکھو کتنے بڑے بزرگ کی بات آپ کو سنائی ہے, بلے شاہ فقیر, لیکن یہ بات نہیں کسی کو سنانے کی, اور غلط بات ان کی طرف منسوب کریں گے. سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, عدل کریتا تھر تھر کمبل, عدل کریتا, عدل کریتا تھر تھر کمبل, اونچیاں شانہ والے ہو, فضل کریتا, فضل کریتا بخشے جاول موجے مکالے ہو. کیا اللہ پاک کی عظمت ان حضرات کے دلوں میں ہے, رگ رگ میں بسی ہوئی ہوتی تھی اللہ کی توحید, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت. بابا فرید الدین فرمایا, اٹھ فرید, اٹھ فرید, جھاڑو دے وچ مسیت, تو ستا رب جاگ دے تیری ڈاڈے نال پرید. اللہ کے دربار میں جھاڑو دے, غلامی کر, بندگی کر, عاجزی کر, انکساری کر, اس بے نیاز کی چوکٹ پہ ساری عمر متھا گھسا اور رب کو منا. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی, اور برداشت نہیں کرتے تھے شرک و بدعت کی بات. غلط چیزیں بڑی جلدی چلتی ہیں, کہ صاحب فلانی جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیتے ہیں, اور میں کہوں اس بزرگ کو پکڑ کے سمندر میں پھینکو, اگر ساری لڑکیوں کے لڑکے بن گئے تو شیرے باندھ کے آسمان پہ چلو گے. ایسا گھاٹے والا بزرگ سالو نہیں چاہیے تھا. ہمیں اس بزرگ کا پتہ ساری عورتوں کو لگ گیا, سب پہنچ جائے گی بھائی, ان لگا ہم کیوں گھر میں بیٹھی رہے. پھر یوں نہیں کہیں گے فلانا بزرگ اتنی تلاوت کیا کرتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیکھو, ایک رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کرنے کا معمول ہے, ایک رات کو اور ایک دن کو اور ایک تراویحوں میں 61 قرآن کریم. اور متقی اتنا ہے, پرہیزگار اتنا ہے, اللہ والا اتنا ہے, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہر رمضان میں 60 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے. سیدنا عثمان ذی النورین سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں, ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. ایسی ایسی باتیں بولیو کہ کوئی نہیں کرتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان میں تشریف لائے,
اکیلے تھے, ٹبے پہ آتے بیٹھے تو اکیلے تھے, اتنی محنت کی, اتنی کوشش کی, اتنی تبلیغ فرمائی, اللہ اللہ ایسی کی, توحید کی ذات ایسی لگائی, جس وقت جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا. کمال کر دیا ان حضرات نے. امبالے ضلع کے لوگ جانتے ہیں, سائیں توکل شاہ صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. امی آدمی تھے, ان پڑھ تھے, اتنے پڑھے ہوئے نہیں تھے, بڑے اللہ والے بندے تھے. جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کرتا پڑھنے میں یا حدیث پاک میں تو فرماتے ہاں غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ پڑھے ہوئے تو ہو نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلتا غلطی ہو گئی؟ فرمایا جب صحیح قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح پڑھتا ہے, میں دیکھتا ہوں آسمان کی طرف سے ایک نور آتا ہے, اس کے سر پہ پڑتا رہتا ہے, غلطی کرتا ہے تو وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. دہلی کے لوگ, پانی پت کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. 20 برس تک دلی میں فتوا دیا, عالم بے نظیر تھے اپنے زمانے کے. استغراق کی حالت تھی, بعد میں آ کے ہوئی وہ بھی. اور ان مستورات کے لیے عرض کروں, غالباً کیسٹ بھی شاید کراچی میں آئی کہ نہیں, باقاعدہ کیسٹ ہے بولی شاہ قلندر کے نام پر, وہ آپ کو اپنے گھروں میں چلانی چاہیے, خواتین کے لیے بہت اچھی ہے. شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ملتان میں پہلے تشریف لائے, اور حضرت بہاء الحق نے اپنی بیٹی کا نکاح شاہ فخر الدین سے کر دیا, بولی شاہ قلندر کے والد سے. چنانچہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. حضرت بہاء الحق نے دوسری بیٹی دینے کا ارادہ کیا نکاح میں, تو شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے برابر میں دوسری قبر کی زیارت کی ہوگی, شاہ صدر الدین کی قبر ہے, وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ابا میں اپنی بہن کا نکاح فخر الدین سے نہیں ہونے دوں گا. اب اگر تمہارا میرا زمانہ ہوتا تو ہم کہتے وہاں میاں بھوکے کو کیسے دے دے, نہ کاروبار, نہ دھندا, نہ دکان, نہ بنگلہ, نہ کوٹھی, نہ کوئی پلادا, نہ کوئی چلادا, کچھ بھی نہیں, کیسے دے دے؟ مگر معلوم ہے شاہ صدر الدین نے کیا اعتراض کیا, سارے کو سبحان اللہ, کیسے لوگ تھے یار. شاہ صدر الدین فرمانے لگے میں اس وجہ سے نکاح اپنی ہمشیرہ کا اب نہیں کرنے دوں گا, اس کا نفس ابھی نہیں مرا. شاہ بہاء الحق فرمانے لگے بیٹا بڑا نیک آدمی ہے, میرا شاگرد ہے, میرا مرید ہے, اللہ والا ہے, ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں جی نہیں, میں نے کل صبح دیکھا تھا فجر کی نماز کے وقت یوں کرتا ہلا ہلا کر کے ہوا پھانک رہا تھا, جہاں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا کو تلاش کرتا پھرتا ہو وہ ریاضت کیسے کرے گا. چنانچہ شاہ فخر الدین خراسانی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اپنے وطن, اور وہاں نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہوئی, حافظ جمال بی بی. ہم تو ایسے بے قدرے لوگ ہیں, ملتان میں ایک دن بات آئی کہ بھی فلاں جگہ ایک لڑکی کا رشتہ ہے, حافظ قرآن ہے, وہ تمہارے لیے بڑا اچھا رہے گا. اسی کہڑا شبینہ بلاؤنا ہے, بلکہ یوں کافی کہنا شبینہ پڑھنے واسطے کراچی بھیجنا ہے, آندے نا پنجاب تو شبینے پڑھے, اسی کہنا کراچی بھیجنا شبینہ واسطے. ایڈے بے قدرے لوگ. اب جمال رحمت اللہ علیہ جمال بی بی شادی کر کے پانی پت میں لے آئی گئی. شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے, رو رہے ہیں. کسی بزرگ نے آ کر شاہ فخر الدین کو, بولی شاہ قلندر کے والد کو مبارکباد دی کہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے, مبارک ہو. کہ کہنے لگے رہے مبارک تو ٹھیک ہے, پر ہمارا تو سونا حرام ہو گیا, وہ تو چپ نہیں کرتا, ہر وقت رو رہا ہے بچہ. فرمایا کہ اچھا میرے پاس لاؤ. وہ بزرگ ہوں گے کوئی, یوں لکھا ہے کتابوں میں, چمڑے کی چادر اوڑے ہوئے تھے, بہت اللہ والے. تو جب لائے گئے تو انہوں نے زور سے نہیں, بچے کے کان کو ذرا سا دائیں طرف منہ لگایا, ذرا سا بائیں طرف منہ لگایا, بچہ خاموش.
تو لکھا ہے کہ بولی شاہ قلندر کے باپ نے والد نے کہا کہ حضرت یہ دم مجھے سکھا دو, یہ پھر بھی تو رو پڑے گا کبھی, یہ دم مجھے سکھا دو. اب آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں. اب ان سردیوں میں میرا کچھ گلا خراب ہوا, میں نے ایک حکیم سے گولیاں کھائی تو ذرا ٹھیک ہوا. میں نے کہا یار حکیم صاحب کب تک تیرے پاس ان گولیوں کے لیے آؤں گا, مجھے بتائیں گے میں بنا لوں گا. کہنے لگا ہاں کی گولی آپ سیکھ لیں, میں چھٹی کر کے بیٹھ جاتا ہوں. دنیا بہت آگے نکل گئی بھائی. معمولی قسم کی گولی اس نے پان کی جڑ ڈالی ہوگی اور کیا ہوگا بتا ہی نہیں. تو بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے پوچھا کہ حضرت یہ پھر رو پڑا تو میں کیا کروں گا, یہ دم مجھے بتاؤ. فرمایا بھائی کوئی نئی چیز دم تھوڑا ہی کی ہے, تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے, حافظہ ہے, اور میری حافظ نہیں اتنی قرآن کی عاشق ہے کہ اس بچے کو پیٹ میں لے کر روزانہ کا ایک ختم قرآن کا کرتی تھی. آج میں کہتا ہوں پیٹ سے اگر عورت ہو, حکیم بھی کہتے ہیں گرم چیز نہ کھلاؤ, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں گرم دوا نہ دو, گرم چیز نہ کھلاؤ, ایسی چیز نہ کھلاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے. اور کراچی کے مسلمانوں اگر بچے کو بینگن کی گرمی تنگ کر سکتی ہے, مسور کی دال کی گرمی کر سکتی ہے, اچار کی ترشی تنگ کر سکتی ہے, گڑ کی حرارت تنگ کر سکتی ہے, تو خدا کی قسم قرآن کریم کا نور سکون پہنچا سکتا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کی والدہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی, اس کی روح کی تو غذا بن گئی. اور جب وہ چھلے میں پڑ گئی, زچگی میں آ گئی, اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور آدھی کی عادت ٹوٹی, ناسی کا نشہ ٹوٹا, روئے نہ تو کیا کرے. میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی, ایک آیت اس کان میں پڑھی, غذا مل گئی, بچہ خاموش ہو گیا. آج بھی آپ بچے کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر کہتا اوہو اس کی والدہ نے اچار کھایا. انہوں نے کہا حضرت بچہ بیمار ہے, والدہ تو اتنی تکڑی ہے آگے جا سکتی ہے. لگا نہیں اچار کھایا اس کی اماں نے اور آئندہ مت کھائے. بچہ بیمار ہے, کہتا ہے گرم چیز اماں نے کھائی. اندازہ لگاؤ ڈاکٹر کے کہنے سے یقین ہے واقعی جی واقعی دودھ کے ساتھ تلسی جاتی ہوگی نا, دودھ کے ساتھ حرارت چلی جاتی ہوگی, گرمائش چلی جاتی ہوگی, پہنچ جاتی ہے چیز تمام. گڑ کی حرارت جا سکتی ہے, مسور کی دال کی گرمی جا سکتی ہے, مرچوں کی تلخی جا سکتی ہے. اور یہ کبھی یقین نہیں آئے گا کہ اگر ماں بچے کو جولی میں لے کر وضو کر کے قرآن پڑھ کر سورت یاسین پڑھ کر دودھ پلائے, خدا کی قسم اس بچے کے پیٹ میں نور کیسے نہیں جائے گا, یہ بچہ ولی کیسے نہیں بنے گا. جب ماں اپنے بچے کو ٹیلی ویژن کے سامنے, وی سی آر کے سامنے, فلم کی گیلری میں دودھ پلاتی ہے, بدماش کیسے نہیں بنے گا, ولی کیسے بن جائے گا. اولاد کی پرورش کرنا سیکھو دین متین سے. قرآن نے سب کچھ بتایا, ساری چیزیں اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرما دی. کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی ان کی والدہ کے سامنے بڑی تعریف کی کہ بڑا نیک ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا ہے. سن رہی تھی اماں, کہنے لگی پترا تھوڑی ساری گلا ٹھیک ہے پر مینو بھی پوچھو, میں 2.5 سال دودھ پلایا, میرے کو قسم لے لو جو میں ایک دن بغیر وضو دودھ پلایا ہو. آج ہمارے گھروں میں تنازع, جھگڑے, فتنے, لڑائی, بیماری, بربادی, اس کا سبب سارے کا سارا یہ ہے کہ ہم نے بندگی چھوڑ دی, غلامی سرکار مدینہ کی چھوڑ دی, عشق نہیں رہا, محبت ختم ہو گئی, اخلاق تمام کے تمام برباد ہو گئے, خدا کا عذاب ہمارے گھروں میں آ پڑا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام ایک بہت بڑا طبقہ اولیاء کرام کا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ, سارے رمضان میں, تمام کے تمام رمضان میں یہ بیان ہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا کہ پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں. پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں. ساڈا تو 2 روٹیاں نال روزہ بھی نہیں کھلتا چنگی طرح. دیکھ دے نہیں, ایک تو ہوتا نا عام نمازیاں کا روزہ افطار کرنے والا, ایک مولوی صاحب وکھرا مال حجرے وچ رکھتا ہے.
سوچتا ہے کل روزہ ہی نہیں رکھنا. فرماتے ہیں تمام رمضان میں 2 چپاتیاں کھائیں. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ غنی 24 گھنٹے میں 1.5-2 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے ہر روز رمضان میں. تو شاہ صاحب فرماتے تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہ میں نے خود عرض کیا حضرت کمزوری آ جائے گی, نقاہت آ جائے گی, 2-4 لقمے تو لے لیا کرو, یوں ہی چل رہا رمضان شریف بالکل. تو جواب سنو, فرمایا مولانا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں ساری رات سارا دن. فرمایا جنت کے پھلوں کا مزہ میرے منہ میں آتا رہتا ہے, بالکل بھوک نہیں لگتی. جنت کے اناروں کا مزہ, جنت کے انگوروں کا مزہ, جنت کی کھجوروں کا مزہ مجھے یہاں آتا ہے رمضان شریف میں جب قرآن پڑھتا ہوں. کیسے کیسے لوگ تھے, کس کس طرح اللہ اللہ کر کر کے اپنی زندگیاں بسر کی ان حضرات نے سنت کی تابعداری کرتے کرتے. دلی میں آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے, اللہ غنی کیا ہمارا خیال تو یہی ہے نا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ درویش وہ ہے جو کٹی لگا کر کے بیٹھے, جھنڈا لگا کر کے بیٹھے. اور آج کل ایک اور غلط رسم نکل چلی, ہوشیار ہو جاؤ, ذرا عقل پیدا کرو. جو بابا اٹھتا ہے وہ قبرستان میں جا کے کلی ڈالتا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, بڑا ولی ہے, بڑا ولی ہے. آخری وقت آیا, وصیت نامہ لکھ دیا, انتقال ہو گیا, لوگ آ گئے. اتنا اچھا زمانہ تھا, مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو مجمع آیا ہوا تھا اس میں کم سے کم 15,000 محدث تھے, 50,000 قاری تھے, 80,000 ناظر قرآن پڑھنے والے تھے. ریل, موٹر, کار, ہوائی جہاز کچھ نہیں تھا, اتنی دنیا جنازہ پڑھنے آئی تھی. جب وصیت نامہ کھولا گیا, توجہ کرنا, بس یہ بات لکھ کر اگر آج آپ لے گئے تو انشاءاللہ میرا واز کامیاب ہو جائے گا, جلسہ کامیاب ہو جائے گا. وصیت نامہ کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے, میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے.